السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک درد دل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت بڑے دکھ کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک پاکستان میں مندر کی بنیاد سرکاری سرپرستی میں رکھ دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، کیا وہ سب کچھ قربان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد بھی یہاں پر سرکاری سرپرستی میں مندر بنتے رہیں گے؟ ناظرین کرام، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے شہیدوں کو چھوڑا، جلتے ہوئے گھروں کو چھوڑا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے ملک پاکستان کو حاصل کیا، کیا ان کا مقصد یہ تھا؟ آئیے آپ کو میں ایک انتہائی دل سوز کہانی سناتا ہوں میر دین صاحب کی، اور انہی کی زبانی سناتا ہوں جو کہ نوائے وقت 14 اگست 2018 کو نوائے وقت کے اندر چھپی تھی۔ ناظرین کرام، ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں کہ جن کو سنتے وقت انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ ملک پاکستان جب حاصل کیا جا رہا تھا تو کتنے لوگوں نے کس کس انداز میں اس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ ناظرین کرام، میر دین صاحب فرماتے ہیں کہ جب ملک پاکستان حاصل کیا جا رہا تھا تو فرماتے ہیں 13 اگست کو سب سے پہلے میرے والد محترم کو شہید کر دیا گیا، اور یہ امرتسر کے رہنے والے تھے، نارائن گڑھ ان کے گاؤں کا نام تھا۔ کہتے ہیں 13 اگست کو مسلم ہندو فسادات شروع ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے والد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں 15 اگست کو جب ہم ہندوؤں کی بربریت سے بچنے کے لیے ملک پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی اپنے گاؤں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی جاتے ہیں، ہندو ہمارے اوپر جلغار کر دیتے ہیں، 85 آدمی کہتے ہیں ہمارے خاندان کے، ہمارے علاقے کے شہید ہو جاتے ہیں، جن میں سے 11 فرد ان کے اپنے خاندان کے شہید ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری 25 عورتوں کو ہندو گرفتار کر لیتے ہیں، اور ان میں سے کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی شیر خوار بچوں کے ساتھ کنووں میں چھلانگیں لگا لیتی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگ کر میں اپنی چھوٹی ننھی بہن سے بڑا پیار کرتا تھا، اسے اٹھا کر میں بھاگتا ہوا ایک گنے کے کھیت میں جاتا ہوں کہ یہاں پر پناہ لے لوں، کہیں ہندو مجھے اور میری چھوٹی بہن کو قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ کہتے ہیں جب کھیت کے اندر جاتا ہوں دیکھتا ہوں پہلے سے 3 آدمی وہاں پر پناہ گزین ہیں، میری چھوٹی بہن روتی ہے، چلاتی ہے، چپ نہیں کرتی۔ ساتھ والے یہ مشورہ کر لیتے ہیں کہ اس ننھی بچی کے گلے کو گونڈ کر اس کا کام تمام کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز ہندوؤں تک پہنچ جائے اور وہ ہندو آ کر ہم سب کو قتل کر ڈالیں۔ کہتے ہیں جب وہ یہ مشورہ کرتے ہیں میں ننھی بہن کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہوں، کہیں میری ننھی بہن کی زندگی نہ تمام نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں واپس جب اپنے گاؤں میں پہنچتا ہوں، کوئی مجھے شہید ملتا ہے، کوئی زخمی حالت میں ملتا ہے، میں اپنے دادا کے پاس جاتا ہوں جو کہ مسجد کے اندر ہیں، اور میں ان کا کلوتا پوتا ہوں، وہ مجھے آخری پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں پوتے جا تو اپنی جان بچا لے، میرے ساتھ جو یہاں پر ہوگا میں برداشت کر لوں گا۔ کہتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ایک ہندو افسر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا سارا مال، سارا زیور مجھے دے دو، میں تمہیں وہاں ملٹری تک پہنچا کر آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں ہمارا سارا سونا، سارا زیور، سب کچھ وہ لے لیتا ہے اور پھر ہمیں بے سر و سامان اس کیمپ تک پہنچا دیتا ہے۔ کہتے ہیں 3 دن تک وہاں تک ہم گھاس اور پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں، پھر ہمیں وہاں سے والٹن لاہور تک منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ فقط ایک کہانی نہیں، ایسی کئی دردناک کہانیاں ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی تھیں۔ آج ان شہیدوں کا خون ہم سے پوچھ رہا ہے، کیا ہمارے گلے اس واسطے کاٹے گئے تھے؟ کیا ہمارے خاندان اس واسطے اجاڑے گئے تھے؟ کیا ہم نے اپنا سب کچھ اس واسطے قربان کر دیا تھا کہ ملک پاکستان میں بھی سرکاری پیسوں سے اور مسلمانوں کے فنڈ سے، جو کہ ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کے پاس جمع ہوتا ہے، کیا گورنمنٹ کا یہ حق بنتا ہے کہ مسلمانوں کے اس پیسے سے مندر تعمیر کر دیے جائیں؟ اور میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا دلی کے اندر مودی نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی جس کے بعد تم نے مندر کی بنیاد رکھی؟ نہیں، وہاں پر تو مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔
نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں انہیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور کشمیر کے اندر مزارات بند کیے جا رہے ہیں۔ کرفیو کی حالت آپ نے دیکھی اور وہاں پر لاک ڈاؤن کی حالت بھی دیکھی کہ مسلمان مسجد تک جانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ یہ صورتحال ہندو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور افسوس، صد افسوس کہ یہ مندروں کی بنیاد، اور وہ بھی ایسا شہر جس کا نام ہے اسلام آباد۔ کیا تم اسلام آباد کو مندر آباد بنانے چلے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی۔ اور خود بانی اسلام کے آپ خطابات سنو تو جب آپ سے سوال کیا گیا کہ ملک پاکستان کیا آپ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے لے رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں، ملک پاکستان میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا رہا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم اسلامی اصولوں کو نافذ کریں گے۔ تو یہ پاکستان کا مقصد تھا۔ آج بھی وہ کارکنان تحریک پاکستان جو زندہ ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ انہوں نے خاندانوں کو کس واسطے چھوڑا تھا، اپنے وہاں پر زمینوں کو اور بڑے بڑے مکانات کو اور سب کچھ کس واسطے قربان کیا تھا۔ ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کے لیے چھوڑا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر پہلی دفعہ آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔